آج سے پورے پاکستان میں گرمیوں کی چھٹیاں پڑ چکی تھیں اور بچوں کو موقع مل رہا تھا کہ وہ اپنے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام بنائیں اور اپنی ان سالانہ چھٹیوں کو یادگار بنائیں۔ اور جب 2 ماہ بعد اسکول کھلیں تو وہ پھر پورے سال اپنی ان چھٹیوں کو یاد کریں اور مزے مزے کے قصے تمام دوست ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ انہی سوچوں کے ساتھ آج چھٹی کے پہلے دن ناشتہ کرتے ہوئے یہ تینوں بہن بھائی سلمان، کامران اور روبینہ آپس میں یہ بحث کر رہے تھے کہ اب وہ کون سا مطالبہ اپنے ابو کے سامنے رکھیں اور اپنی مزیدار مہم کا آغاز کریں۔ بہرحال کافی دیر کے مباحثے کے بعد یہ طے پایا کہ وہ ابو جی سے فرمائش کریں گے کہ اپنے دوست فرید انکل جو فاریسٹ آفیسر ہیں ان کو منائیں کہ وہ ہمیں جنگل کی طرف کچھ دن گزروائیں اور فاریسٹ گیسٹ ہاؤس میں ہمارے ٹھہرنے کا انتظام کروائیں اور پھر پوری تیاری کے ساتھ وہاں ایک یادگار اور مزیدار وقت گزارا جائے۔ شام کو جب ابو دفتر سے گھر آ گئے تو مغرب کی نماز کے بعد تینوں بچوں نے ابو جی کو گھیر لیا اور وہ پہلے ہی اپنی امی سے ضد کر کے اس پروگرام کو منوا چکے تھے، کیونکہ امی کو اس قسم کے ایڈونچر پروگرام بالکل پسند نہ تھے۔ وہ اس بات پر زور دیتی رہی تھی کہ کسی دوسرے رشتہ دار کے گھر دور دراز شہر میں جا کر مل کر آتے ہیں، مگر بچوں نے ان کے اس پروگرام کو رد کر دیا تھا اور اب وہ اپنے ابو ارشد صاحب کو گھیر چکے تھے کہ وہ فرید انکل سے بات کریں۔ آخر کار شروع میں کچھ بیزاری کے بعد ابو مان گئے اور وعدہ کیا کہ وہ کل فرید انکل سے اس بارے میں بات کر کے پروگرام کو ضرور حتمی شکل دیں گے۔ ابو کے اس وعدے کے بعد جو ان تینوں کی خوشی کا عالم تھا وہ ناقابل بیان تھا، جبکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کی امی یہی اعتراض کرتی نظر آتی تھیں کہ بھلا یہ بھی کوئی پروگرام ہے کہ سب جا کر سنسان جنگل میں بیٹھ جائیں۔ اگر کسی رشتہ دار کے گھر چلے جاتے تو اچھی خاصی میل ملاقات بھی ہو جاتی اور کچھ دیر کھانا پکانے اور گھر کے جھنجھٹ سے بھی چھٹکارا مل جاتا، مگر بھئی عجیب بچے ہیں، جنگل میں جا کر مزے کریں گے۔ اور امی کے ان جملوں کے بعد وہ تینوں بچے آپس میں ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھتے اور سوچتے کہ واہ کیا لطف آئے گا جب ہم ایک نئے طرح کی چھٹیاں منائیں گے۔ اور وہ امی سے پھر یہی کہتے کہ اس دفعہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام کو منا کر دیکھیں تو پھر بتائیے گا کہ مزہ آیا کہ نہیں۔ اور پھر امی بڑبڑاتی ہوئی ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ تینوں کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، سب اپنے اپنے طور پر خیالی تصور میں کھو رہے تھے کہ ہم ایسا کریں گے اور پھر ویسا کریں گے، اور کبھی کبھی آپس میں لڑ بھی پڑتے تھے۔ پھر اس خیال سے کہ کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو جائے دوستی کر کے پھر سے اپنی باتوں میں لگ جاتے۔ دوسرے دن گھر واپسی پر ابو نے یہ بتا دیا تھا کہ فرید انکل سے بات ہو گئی ہے اور وہ رابطہ کر کے 1-2 دن کے بعد پروگرام بتا دیں گے، اور جب تک کے لیے ابو نے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے سفری بیگ کی تیاری کرو، لیکن میرا جانا تو بہت مشکل ہے، مجھے چھٹی نہیں مل سکتی، تم لوگ اپنی امی کو ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ اچھا ہے کہ کچھ دن ان کا دماغ بھی فریش ہو جائے گا اور میری بھی کچھ دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، بھائی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ دفتر سے واپسی کے بعد جو کافی عرصے سے نہ ملنے کی شکایت کرتے تھے ان دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ امی جو کچن میں کام کرتے ہوئے ان لوگوں کی باتیں بھی سنتی جا رہی تھیں کہنے لگیں کہ نہ یہ بہت مشکل ہے کہ میں اکیلے ان بچوں کے ساتھ جنگل میں چلی جاؤں اور آپ یہاں دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہیں۔ نہ بابا نہ، جیسے بھی ہو آپ دفتر سے چھٹی لیں ورنہ اس پروگرام کو کینسل سمجھیں۔ ان کی بات سن کر بچے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ابو کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو نے ایک بار پھر آواز لگائی، ارے بھائی چلی جاؤ، کچھ دنوں کے لیے شیر اور چیتے وغیرہ بھی ڈر کر ایک طرف بیٹھ جائیں گے۔ اور ابو کے اس جملے کے بعد امی نے غصے سے ان کی طرف دیکھا تو وہ بھی بچوں کے ساتھ اپنا سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور پھر کہنے لگے، اچھا کل صبح میں اپنے دفتر میں بات کرتا ہوں۔ اب تو تینوں بچے یہ سن کر بہت خوش ہو گئے کہ اب ہم پوری فیملی ایک ساتھ جائیں گے تو خوب مزہ آئے گا۔ اتنے میں روبینہ کو ایک اور بات سوجھی۔ سنو میری بات، روبینہ قدرے زور سے بولی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں بولو، دونوں بھائی ایک ساتھ بولے۔ تم دونوں تو مل کر جنگل کے اندر بھی جانے کا پروگرام بنا رہے تھے، لیکن مجھے چھوڑ کر۔ رات کو میں نے تم لوگوں کی باتیں سن لی تھیں
جو تم یہ سمجھ رہے تھے نا کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں کوئی بات نہیں سن رہی، اور میں نے کچھ نہیں سنا، مگر میں نے تم لوگوں کا پلان سنا تھا۔ تم یہی کہہ رہے تھے نا کہ جنگل کے اندر مجھے ڈر لگے گا اور میں جنگل میں خطرہ دیکھ کر بھاگ نہیں سکوں گی، اس لیے تم نے اکیلے ایڈونچر کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف منہ دیکھنے لگے جیسے کہ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ پھر دوسرے لمحے ہی روبینہ بول پڑی کہ ایک پروگرام میرے پاس بھی ہے کہ اگر میں اپنی دوست کو ساتھ لے جاؤں تو اس سفر کا مزہ کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سلمان نے پوچھا۔ ارے بھائی، مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ ماریہ کو بھی لے جانا چاہتی ہوں، اس طرح ہم 2 لڑکیاں ہو جائیں گے اور میری ایک کمپنی بن جائے گی۔ ہاں یہ بات تو ہے، سلمان بولا، لیکن ایک شرط ہوگی۔ پھر میرا بھی خیال ہے کہ ماریہ کا بھائی بھی ساتھ ہونا چاہیے، اس طرح ماریہ کو آسانی سے اجازت بھی مل جائے گی اور ہماری کمپنی اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ ہاں یہ آئیڈیا تو بہت ہی اچھا ہے، روبینہ اور کامران ایک ساتھ بولے۔ چلو پھر امی سے بات کرتے ہیں کہ وہ آنٹی سے بات کریں۔ آنٹی سلمہ روبینہ کی امی کی کزن بھی تھیں اور ان کا گھر بھی قریب ہی تھا، تقریباً ایک ہی محلہ لگتا تھا۔ بہرحال جب امی نے یہ سنا تو ابو جی کو بتایا اور پھر فیصلہ ہوا کہ سلمہ آنٹی کو فون کیا جائے۔ لگتا ایسا تھا کہ امی کو بھی یہ بات اچھی لگی تھی، ورنہ ضرور وہ اس میں کوئی نہ کوئی رخنہ ڈال دیتی۔ کام ختم کرنے کے 1 گھنٹے بعد امی جی نے سلمہ آنٹی کو فون پر ساری تفصیلات بتائیں۔ آنٹی نے وعدہ کیا کہ وہ رات تک جواب ضرور دے دیں گی۔ جب آنٹی نے اپنے فون کو رکھا تو فوراً ہی ماریہ نے پوچھا، ماما کس کا فون تھا؟ جب ماما نے ساری بات بتائی تو ماریہ کا تو منہ خوشی سے کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ بھاگتی ہوئی گئی اور جلدی سے فون والی بات عدیل بھائی کو بتائی۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں ایک ادھم سا مچ گیا۔ دونوں کچھ اور سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ آخرکار ماما نے پاپا کو منا کر اپنی رضامندی سے سلمان کی امی کو بتا دیا۔ پروگرام کے تحت سب نے 2 دن کے بعد جانے کا فائنل کر لیا۔ یہ 2 دن تیاری اور خوشی کی کیفیت میں گزرے۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب سب لوگ صبح سلمان کے گھر جمع ہو گئے اور گاڑی کا انتظار کرنے لگے، اور پھر گاڑی آتے ہی سارا سامان لوڈ کیا گیا اور پھر یہ سب لوگ ایک انوکھے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سارے راستے دونوں طرف کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بالآخر جنگل کے راستے پر گاڑی پہنچ گئی اور کچی سڑک پر آہستہ آہستہ دوڑنے لگی، اور پھر ایک طویل سفر جو کہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے پر مشتمل تھا اپنے مقام پر پہنچا۔ ہر طرف گھنے درخت تھے اور انسانی آواز کہیں دور دور تک سنائی نہیں دے رہی تھی، البتہ ایک جنگل کا پراسرار سا شور ضرور تھا جہاں مختلف جانوروں اور پرندوں کی آواز ایک ساتھ آتی تھی اور کبھی الگ الگ، جیسے سب آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ ہو گئی ہوں۔ گاڑی کا ہارن بجتے ہی بڑا سا دروازہ ایک بزرگ سے ملازم نے کھولا اور گاڑی اس بنگلے کے اندر چلی گئی، اور بابا نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اچھی طرح سے چیک کر لیا کہ اوپر اور نیچے کی کنڈی بند ہو گئی ہیں۔ پھر بابا نے کہا، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید، ایک کافی لمبے عرصے کے بعد یہاں کوئی مہمان آئے ہیں۔ آپ لوگوں کے آنے کی اطلاع یہاں میرے پاس پہنچ گئی تھی۔ ہم نے اپنی طرف سے جتنے انتظامات ہو سکتے تھے وہ کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا قیام بہت اچھا گزرے۔ پھر بھی گھر جیسا آرام تو نہیں مل سکتا، کہیں کہیں تھوڑی سی بہت پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی ہو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اب سب لوگ آئیں میرے ساتھ ہال میں، چلیں سامان رکھیں، اور فریش ہونے کے بعد سب لوگ میری بات غور سے سنیں۔ تمام لوگوں کی خوشی ان کی مسکراہٹ سے ظاہر ہو رہی تھی، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد سب لوگ فریش ہو کر بابا کے کہنے کے مطابق ہال میں بیٹھ گئے، جہاں نیچے کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور پرانے طرز کے صوفے بھی لگے ہوئے تھے۔ خان بابا بولے، پہلے میں آپ کو یہاں کے بارے میں ضروری باتیں بتاتا ہوں اور پھر کھانے کی طرف چلیں گے۔
سلمان کے ابو بولے، اس وقت تو ہم اپنا کھانا تیار کر کے لائے ہیں، آپ فکر نہ کریں، صرف گرم کرنا ہے، رات کا انتظام آپ کریے گا اور ہم بھی آپ کی مدد کروائیں گے۔ مجھے تو فرید صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ کی کمپنی میں ہم بہت خوشگوار وقت گزاریں گے۔ چلیں اب آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور پھر خان بابا بولے کہ یہاں ہر طرح کے خطرناک جانور موجود ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ جیسے سانپ اکثر آ جاتے ہیں بلوں میں سے نکل کر، اور کبھی کبھار خونخوار درندے بھی نکل کر آتے ہیں، جیسے بھیڑیا، شیر وغیرہ۔ لیکن آپ لوگ جب بھی باہر جانے کا پروگرام بنائیں گے مجھے اطلاع ضرور دیجیے گا، اور میں ایک مرتبہ چھت پر سے دوربین لگا کر جائزہ لوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ابھی جانا چاہیے یا نہیں۔ اور مغرب کے بعد بنگلے کی گرل والا تالا کبھی بھی بھول کر نہ کھولیے گا۔ یہاں جنگل میں اکثر ڈاکو بھی چھپنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور وہ پولیس سے بچنے کے لیے یہاں گھنے درختوں کے اندر پناہ لے لیتے ہیں۔ اس لیے اس بنگلے کے چاروں طرف اچھی خاصی موٹی اور گھنی گرل لگائی گئی ہے تاکہ بنگلے کے اندر محفوظ رہا جا سکے۔ چھت پر جا سکتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو جائے تو چھت پر زیادہ زور سے نہیں بولنا، اور بچے شور مچائیں تو اس طرح شور کی آواز ہلکی سی بھی ہوگی تو جنگل میں دور تک جاتی ہے، اس لیے بچے شور نہ مچائیں۔ بس ابھی اتنا ہی، باقی باتیں وقت کے ساتھ ساتھ معلوم ہوتی جائیں گی۔ یہاں پر اس مرکزی ہال کے علاوہ 4 رہائشی کمرے ہیں جس میں آپ اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں۔ چلیں اب کھانا بھی کھانا ہے۔ اور اس طرح پھر سب ہال میں نیچے کارپیٹ پر ایک بڑا سا دسترخوان لگا کر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ گھر سے لائی ہوئی بریانی گرم کر کے بابا نے بھی مزے لے کر کھائی، اور پھر ابو کی آواز آئی کہ اب تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ آرام کر لیں، ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا صحت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے۔ پھر اٹھنے کے بعد آج شام سے انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں۔ امی، ابو اور دونوں لڑکیوں نے ایک کمرے میں ٹھہرنے کا پروگرام بنایا، جبکہ تینوں لڑکوں نے دوسرے کمرے میں اپنا سامان رکھ دیا، اور پھر سب آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ اس وقت باہر بہت گرمی تھی، لیکن اندر کھڑکیوں اور دروازے پر پردے ڈالنے کی وجہ سے تقریباً اندھیرا سا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد ابو نے سب کو اٹھا دیا۔ بابا نے چائے بنائی اور سب نے چائے اور بسکٹ لیا۔ اس کے بعد بابا کے ساتھ سب لانگ شوز پہن کر اور ضروری بیگ لے کر بنگلے سے باہر آ گئے، اور تقریباً 1 سے 1.5 میل کی حدود میں جنگل کے اندر گھومتے رہے۔ عجیب سا لگ رہا تھا، مختلف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں اور انسانوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ شہر کے شور اور ہنگامہ خیز زندگی کے بعد ایک عجیب سا سکون اور خوف کا عالم تھا۔ اور پھر سب سورج کے غروب ہوتے ہی واپس اپنے بنگلے کی طرف چل پڑے۔ اب خان بابا اور ان کے ساتھ امی اور ابو کھانا بنانے کے پروگرام میں لگ گئے تاکہ سب ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ اس طرح ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ بچوں نے اپنا بیگ رکھ کر میٹنگ کرنا شروع کر دی کہ اب کیا کرنا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ چھت پر چلتے ہیں اور وہاں سے نظارہ بھی کیا جائے گا اور بیٹھ کر گیم بھی ہوگا۔ سارا انتظام کر چکے تھے وہ لوگ، لوڈو بھی ان کے پاس تھا اور پلے کارڈز بھی تھے۔ پھر سب ایک بڑی چادر اوپر بچھانے کے لیے لے کر چھت پر آ گئے۔ بیگ میں دوربین بھی تھی اور مچھروں سے بچاؤ کا کوائل اور لوشن بھی تھا۔ واہ بھئی واہ، روبینہ کی آواز آئی، یہ تو مزہ ہی آ گیا، ایسا نظارہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیوں بھائی؟ اور سب کی ایک ساتھ ہاں جی بالکل کی آواز آئی۔ دوربین سے جہاں تک رینج تھی نظر آ رہا تھا، مگر اب کافی اندھیرا ہوتا جا رہا تھا اور اب جنگل کی آواز پہلے سے بدل گئی تھی۔ اب جھینگر اور مینڈک وغیرہ کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور بھی کئی نامعلوم جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر سب گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے ایک انوکھا منظر تھا۔
یہ بھی زندگی کا ایک ایسا سفر تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جنگل میں ہونے کی وجہ سے بہت ساری سہولیات بھی نہیں تھیں۔ چھت پر اب ٹھنڈی ہوا تیز چل رہی تھی اور ہوا میں خنکی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ چھت کے چاروں طرف گھومنے پر انہوں نے بنگلے کا جائزہ بھی لیا۔ ایک پرانا کمرہ بھی الگ بنا ہوا نظر آیا جہاں شاید برسوں سے کوئی نہیں گیا تھا، جس کے دروازے پر ایک موٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ دروازہ پرانا تھا مگر کافی موٹی سی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ بنگلے کے چاروں طرف باؤنڈری کے اندر کافی کچی جگہ موجود تھی جس میں مختلف درخت اور پودے نظر آ رہے تھے۔ بہرحال قیامت کا سناٹا تھا۔ اتنے میں نیچے سے ابو کی آواز آئی، آ جاؤ بچوں، اب کھانا لگ رہا ہے۔ بعد میں ہم سب بھی مل کر چھت پر بیٹھیں گے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد سب کھانے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ آپ لوگوں کے آنے سے یہاں اتنی رونق ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے جنگل میں منگل والا محاورہ یہاں سچ ثابت ہو گیا ہے، بابا نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ پھر سب اوپر چھت کی طرف چلے گئے اور خان بابا نے کہا، میں اوپر آپ لوگوں کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاتا ہوں، دیکھیے گا کہ آج چائے پینے کا کیا لطف آتا ہے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد سب لوگ چائے کی چسکیاں لے رہے تھے کہ گویا کہ اب صحیح طور پر جنگل میں منگل کا مزہ شروع ہو گیا تھا۔ سب لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، کبھی شہر کی باتیں تو کبھی جنگل کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اتنے میں دونوں لڑکیوں یعنی روبینہ اور ماریا نے چھت پر ٹہلنا شروع کر دیا اور وہ چھت کی دیوار کے ساتھ باہر کا نظارہ کرنے لگیں۔ ماریا بولی، دیکھو یہاں کتنا خوفناک سا منظر لگ رہا ہے نا؟ روبینہ بولی، ہاں، لیکن مزہ بھی تو آ رہا ہے، کیوں؟ اتنے میں اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ وہ مین گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اسے باہر کی طرف کسی کے کھڑا ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ادھر ہی جمی ہوئی تھیں کہ اس نے دیکھا کہ وہ کوئی عورت تھی جو اب اسے اوپر کی طرف منہ کر کے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح تھیں۔ روبینہ کی یہ حالت دیکھ کر ماریا نے بھی اسی طرف دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا، تو بولی، کیا ہوا روبینہ، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ دیکھو سرخ رنگ کی آنکھیں، روبینہ بولی۔ روبینہ کو دیکھ کر ماریا بولی، یہاں تو کوئی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہے۔ اچھا، میں چپکے سے سلمان بھائی کو بلا کر لاتی ہوں۔ اس نے سلمان کے کان میں جا کر کچھ کہا تو وہ فوراً وہاں آ گیا اور پھر سرخ آنکھیں سلمان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سلمان کو ایک خوف سا محسوس ہوا اور اس کے کان میں آواز آئی، آؤ 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 میرے مہمانوں، نیچے آ کر دروازہ تو کھولو، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ یہ سن کر سلمان کو چکر سا آ گیا۔ خوف کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، سب اس طرف آ گئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ بابا بولے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی خوفناک منظر دیکھا ہو یا وہم ہو گیا ہو، لیکن آپ میں سے کوئی فکر نہ کرے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس ڈرنا نہیں۔ یہ سب واقعات تو یہاں کا معمول ہے، اس لیے یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آتا۔ بس تم میں سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ بہادری دکھانا، ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ باقی لوگوں میں سے کسی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اتنے میں ابو جی نے دونوں بچوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا کہ خان بابا صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر اس قسم کے آسیب سے خوفزدہ نہ ہویا جائے، اور سنسان جگہوں پر اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے، تو پھر اگر ڈرا نہ جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو اگر واقعی کچھ ہوتا تو اسے دروازہ کھلوانے کی ضرورت نہ پڑتی، نیچے سارے تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ عورت پھر بھی اندر آ جاتی۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ تم لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو۔ تالے جو ہیں وہ ان بلاؤں سے زیادہ وہ صرف انسانوں کے لیے ہوتے ہیں جو ڈاکو بن کر مال حاصل کرنے کے لیے انسان کی جان تک لے لیتے ہیں۔ ہمیں بس ان سے محفوظ رہنا ہے۔ ہمارے پاس ایسا سامان بھی موجود ہے کہ اگر کچھ ہوا تو ہم بھی چھت پر سے اچھا جواب دے سکتے ہیں۔
چلو آؤ اب سب نیچے چلتے ہیں۔ نیچے آ کر سب نے پانی وغیرہ پیا اور بچوں نے بڑوں کی بات مان کر پھر ہمت پکڑ لی۔ سلمان اور روبینہ کے علاوہ باقی افراد اس کو وہم سمجھ رہے تھے۔ البتہ خان بابا کو کچھ نہ کچھ ضرور پتہ تھا، لیکن وہ اب انہیں مزید خوفزدہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ویسے بھی ایک لمبے عرصے کے بعد کوئی مہمان یہاں رکنے کے لیے آئے تھے۔ اب امی بھی کچھ غصیلی نظروں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کے پروگرام کے لیے تم لوگوں نے ضد کی تھی۔ لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں کیونکہ آنٹی کے دونوں بچے بھی یہاں موجود تھے، اور پھر وہ گھر جا کر کیا بتاتے، یہی سوچ کر امی خون کے گھونٹ پی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو نے لڈو نکلوایا اور سب کے دھیان لڈو کی طرف چلا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال آپ لوگ یہ کھائیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو فریش کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو بھائی اب آ جاؤ، کچھ کھیل ویل ہو جائے۔ کھیل وغیرہ سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کمرے میں جانے کی تیاری کرنے لگے، کیونکہ صبح انہیں اٹھ کر ہلکے پھلکے شکار کا بھی شوق پورا کرنا تھا، اور شکار کبھی تو جلدی مل جاتا تھا اور کبھی تو بہت دیر انتظار کرنا پڑتا تھا، اور کبھی ناکامی بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان کے پاس گن موجود تھی اور باربیکیو کرنے کا انتظام بھی تھا۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر پہنچ کر بڑوں اور بچوں میں باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، نہ جانے باتیں کرتے کرتے کس وقت وقفے وقفے سے سب آہستہ آہستہ کر کے سو گئے، اور پھر آدھی رات گزر جانے کے بعد اس کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی جس میں سلمان، کامران اور عدیل ٹھہرے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھل چکے تھے اور وہاں ایک انسانی کھوپڑی موجود تھی جس کی دونوں آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ روشنی کی شعاع سلمان اور کامران کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، جس کے باعث دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ دونوں آنکھیں ملتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن آواز تو جیسے گلے کے اندر گھٹ کر رہ گئی تھی کہ پھر اچانک سلمان نے ہمت کر کے کھوپڑی کی طرف منہ کر کے پوچھا، تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ اور پھر کھوپڑی میں سے ایک عجیب سی آواز آئی، یہ گھر میرا ہے، تم بتاؤ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ گھر صرف میرا ہے، یہاں اور کوئی نہیں رہ سکتا، ورنہ میں خون پی جاؤں گی۔ اس کے بعد کبھی رونے اور کبھی ہنسنے کی جیسی آوازیں آنے لگیں۔ کامران کی چیخ نکل گئی جس کی آواز دوسرے کمرے تک گئی، اور ان کے ابو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر سلمان والے کمرے کی طرف تیز تیز چلنے لگے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولو سلمان، میں ہوں۔ دونوں بھائیوں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں اب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا، تمہارے کمرے میں سے چیخنے کی آواز کیوں آئی تھی؟ دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر کامران کی آواز آئی، ابو یہاں کھڑکی پر ایک انسانی کھوپڑی دیکھی تھی اور وہ ہمیں ایسا ایسا بول کر گئی ہے۔ کامران جلدی جلدی بتانے لگا۔ ان دونوں کی سانسیں بھی بے قابو سی ہو رہی تھیں۔ ارے بھائی یہ تم لوگوں کا وہم ہوگا، ابو بولے۔ نہیں ابو، اگر یہ وہم ہوتا تو ہم دونوں کو ایک ساتھ کیسے ہو گیا؟ سلمان بولا۔ او ہاں واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا پھر صبح ہونے کے بعد ہم خان بابا سے بات کرتے ہیں، لیکن اس بات کا ذکر گھر میں کسی اور سے نہ کرنا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ابھی تم لوگ لیٹ جاؤ، وہ اب آج رات پھر نہیں آئے گی کیونکہ اس نے اپنا پیغام دے دیا ہے۔ ہم لوگ صبح ناشتے کے بعد اس معاملے پر میٹنگ کریں گے۔ اب لیٹ جاؤ، کہیں یہ عدیل بھی نہ اٹھ جائے۔ یہ کہہ کر ابو واپس چلے گئے۔ اب نیند کہاں آنی تھی، بس باقی وقت انہی سوچوں میں گزرا۔ صبح ناشتے کے وقت سب جمع ہوئے۔ تم لوگ کچھ خاموش کیوں نظر آ رہے ہو؟ امی نے بچوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں امی،
اجنبی جگہ ہونے کی وجہ سے رات کو صحیح طرح نیند نہیں آ سکی۔ ہاں، باقی سب تو آرام سے سو گئے تھے۔ ناشتے کے بعد ابو نے بابا سے کہا کہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، الگ چل کر بات کرتے ہیں۔ پھر وہ بابا اور سلمان کامران اسی کمرے میں چلے گئے جہاں رات کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ باقی سب کو ابو نے کہہ دیا کہ ہم ذرا ضروری بات کرنے جا رہے ہیں، آئندہ کی سیر کے بارے میں اور شکار کے بارے میں، اس لیے آپ سب لوگ یہیں رکیں۔ پھر بابا کے سامنے سلمان اور کامران نے رات کا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سننے کے بعد بابا بولے، اوہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بے چین کھوپڑی کو ابھی تک چین نہیں آیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، اب یہ قصہ ختم ہو گیا ہوگا، مگر صورتحال وہیں کی وہیں ہے۔ اچھا چلیں، جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ سنا ہے کہ برسوں پہلے یہ گھر ایک اکلوتی لڑکی کا تھا جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس گھر میں اکیلی رہتی تھی، اور اس کو اس گھر سے بہت محبت تھی، اور اس کے باپ کا روزگار بھی اسی جنگل سے وابستہ تھا جس میں لکڑی کی کٹائی اور سپلائی بھی ہوتی تھی، اور یہاں وہ سانپ بھی مارنے کا ماہر تھا، اور اس چیز سے جو دوائی بنانے کے لیے نکلتی ہے یعنی کہ سانپ سے، وہ بھی فروخت کیا کرتا تھا، اور ان کا یہ بڑا اچھا روزگار تھا۔ لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی بیٹی تنہا رہ گئی۔ اس کو اس کے رشتہ داروں نے بہت سمجھایا کہ وہ یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، شہر چلی جائے اور وہاں جا کر اپنی زندگی شروع کرے، مگر وہ نہ مانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ گھر اس کے لیے کتنا پیارا اور قیمتی ہے۔ اسی بات کو اس کے رشتہ دار بھی جانتے تھے۔ ایک دن اس کے چچا زاد بھائی نے آ کر اس کو قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو چھوڑ کر واپس شہر جا کر یہ شور مچا دیا کہ جب میں وہاں گیا تو وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ شاید کوئی ڈاکو وغیرہ اندر گھس گئے ہوں گے جنہوں نے واردات کی ہوگی۔ اب کیا کرنا ہے؟ پھر وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ جنگل واپس آیا اور اس کی لاش کو بنگلے کے ایک طرف کمرے میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ لاش کے 2 ٹکڑے تھے، یعنی گردن جسم سے الگ ہو چکی تھی، اور وہ ان لوگوں نے اسی حالت میں ایک بوری میں بند کر کے اس کمرے میں دفن کر دی، اور کمرے کو تالا لگا کر بند کر دیا۔ اور چونکہ اس جائیداد کا اور کوئی وارث نہیں تھا تو اس لڑکے نے ہی اس پر قبضہ کر لیا اور وہی کام شروع کر دیا جو اس کا مرحوم چچا کیا کرتا تھا۔ دن گزرنے لگے، مگر یہ بے چین کھوپڑی کسی طرح اپنی قبر سے نکل گئی۔ یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس نے کس طرح قبر کی مٹی ہٹائی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بلی یا کسی اور جانور نے مٹی کھودی ہو، کیونکہ گڈھا زیادہ گہرا نہیں تھا، اور وہ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اندر کمرے کا حال کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ صبح اس لڑکے کی لاش اپنے بستر سے ملی۔ رات کے کسی وقت آ کر کسی نے اس کا گلا دبا کر مار دیا تھا۔ گردن پر بڑے بڑے ناخنوں کے نشانات واضح تھے، اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ تفتیش میں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ کوئی انسانی ہاتھ تھے، نہ ہی کوئی انگلیوں کے نشان کا سراغ مل سکا، اور پھر اس کی لاش گھر والے اپنے ساتھ شہر لے گئے، اور یہ بنگلہ عرصہ دراز تک بند رہا، اور یہ ایک خونی گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور اب بہت عرصے کے بعد کچھ سال پہلے حکومت نے اس کو کھلوایا، اور میری ڈیوٹی یہاں پر لگائی کہ میں اس کو دوبارہ آباد کرنے کے قابل بنا سکوں۔ اسی دوران اگر اس کا کوئی وارث سامنے آیا اور کلیم کیا تو اسے عدالت کے حکم پر یہ واپس مل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں کوئی نہیں آیا، نہ جانے ان کے باقی لوگ کہاں ہیں۔ البتہ کوئی سامنے نہیں آیا، اور آج اس بے چین کھوپڑی کا یہ واقعہ پیش آ گیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں کسی اور کو رہنے نہیں دے گی۔ اسے بے دردی سے قتل کر کے لاش یہاں گاڑ دی گئی تھی، اور وہ آج تک سکون حاصل نہیں کر سکی ہے۔ یہ واقعہ سن کر سب پر ایک خاموشی طاری ہو گئی۔
اور پھر خان بابا بولے کہ صاحب اب آپ ہی کچھ مشورہ دیں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ پھر وہ سب کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں پڑ گئے، اور پھر سلمان کے ابو ارشد صاحب بولے، لو بھائی، ہم یہاں کس مقصد سے آئے تھے اور معاملہ کیا ہو گیا؟ اچھا، کچھ کرتے ہیں۔ پھر سلمان بولا، ابو آج ہی کچھ کریں، ہماری تو پکنک خراب ہو رہی ہے۔ ارشد صاحب نے بابا سے پوچھا، کیا یہاں کوئی دور دراز کے علاقے میں قبرستان وغیرہ ہے؟ خان بابا نے کہا، وہ تو یہاں سے کافی دور ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارشد صاحب بولے، اب میری بات غور سے سنو، پہلے تو کسی طرح اس کمرے کا تالا توڑو، پھر ہم جہاں وہ بوری دفن ہے اسے نکالتے ہیں اور اس کو یہاں سے دور لے جا کر دفن کرنا پڑے گا، تب یہ معاملہ یہاں سے ختم ہوگا۔ اچھا جی، تو پھر میں ہتھوڑی سے کنڈی ہی توڑ دیتا ہوں۔ پھر یہاں سے سب اس کمرے کی طرف گئے۔ اس مرتبہ ان کے ساتھ عدیل بھی تھا، اور سلمان نے اس کو سب کچھ رازدارانہ طور پر بتا دیا تھا۔ اب یہ چاروں یعنی ارشد صاحب، سلمان، کامران، عدیل اور خان بابا اس کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے کنڈی توڑنے کے لیے۔ تقریباً 15 منٹ کی کوشش کے بعد دروازہ کھل گیا۔ ارشد صاحب نے ابھی تینوں بچوں کو باہر رکنے کا اشارہ کیا اور وہ خود بابا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، اور ایک جگہ انہیں مٹی کا ابھار سا محسوس ہوا۔ وہاں پر بیلچے سے مٹی ہٹانی شروع کی، اور تھوڑی دیر میں انہوں نے ایک ٹاٹ کی بوری نکال لی۔ بوری کا منہ کھلا ہوا تھا، مگر اندر صرف ہڈیاں ہی نظر آ رہی تھیں، یعنی ایک ڈھانچہ سا تھا اور کھوپڑی الگ الگ تھی۔ اس وقت پورے کمرے میں ایک شدید خوف کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک پلاسٹک بڑی سی منگوا کر اس میں بوری کو لپیٹا، اور پھر ارشد صاحب بولے، ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی، ہمیں یہ بوری قبرستان لے کر جانے کے بجائے جنگل میں ہی کہیں دفن کرنا ہوگا، کیونکہ اگر راستے میں کوئی پولیس وغیرہ مل گئی اور تلاشی ہوئی تو بلا وجہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور ہم ایک نئی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ سب نے اس بات میں سر ہلا کر تائید کی، اور پھر ایک پرانی چادر لے کر وہ بوری اب اس پر پلاسٹک چڑھا دی تھی، چادر کے اوپر ڈالی، اور چاروں نے ایک ایک کونا پکڑا اور بنگلے کا دروازہ کھول کر باہر جنگل کی طرف چل پڑے۔ بابا نے کچھ دور جا کر نشاندہی کی کہ یہاں مناسب رہے گا، یہاں دفن کر دیں۔ پھر وہاں پر ایک گہرا گڈھا کھودا گیا اور وہ چادر کے ساتھ اندر دفن کر دی گئی۔ اوپر کی مٹی برابر کر کے سب نے دعا کی اور پھر واپس اپنے بنگلے کی طرف چل پڑے۔ ارشد صاحب بولے، مجھے اب پوری امید ہے کہ اب اس کو سکون مل جائے گا، بہرحال آج رات دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بنگلے میں اس کمرے میں مٹی کے جو ابھار تھے ان کو برابر کر کے پانی چھڑکا گیا اور خوشبو کے لیے اگربتی جلا دی گئی، اور موم بتیاں بھی چاروں طرف لگا دی گئیں، تاکہ مغرب کے بعد کم از کم 3 دن تک اس کو جلایا جائے گا اور کمرے سے خوف کا اثر دور کیا جائے گا۔ اور پھر یہ کام ختم کر کے سب نہانے چلے گئے اور پھر فریش ہو کر آئے، اور آج امی نے بچیوں کے ساتھ مل کر کھانا بنانے کے بعد دسترخوان پر لگایا۔ اب تک یہ بات سب کو پتہ چل چکی تھی، اسی لیے ماحول کچھ الگ سا ہی بن گیا تھا کہ ارشد صاحب بولے، بھئی اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی میں کبھی کبھی ایسے ایڈونچر بھی ہو جاتے ہیں، اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر واقعہ یاد کر کے بڑا مزہ آتا ہے۔ اب آپ سب لوگ اپنے آپ کو نارمل کر لیں، مزے سے کھانا کھائیں اور اب اگلا پروگرام اپنا بنائیں۔ اب خان بابا بولے کہ بس اگلا پروگرام جو ہے وہ آپ سب کے لیے ہرن کے شکار کا ہوگا۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے اور کھانے میں بھی ایک مزہ آنے لگا، اور پھر کل ہرن کے شکار کا پروگرام فائنل ہو گیا۔ اس کے بعد سب نے باہر نکل کر جنگل میں اس وقت تک چہل قدمی کی جب تک کہ اندھیرا نہیں ہو گیا۔
اس کے بعد پھر سب بنگلے واپس آ گئے۔ ایک مرتبہ پھر وہی رات کا چھت پر جانے کا وقت آیا اور سب چھت پر پہنچ گئے۔ اس مرتبہ رات کا کھانا خان بابا تیار کر رہے تھے، جو کہ دال چاول اور سبزی پر مشتمل تھا۔ کچھ سبزیاں بنگلے کے اندر ہی لگی ہوئی تھیں، جو اکثر کھانے میں کام آتی رہتی تھیں۔ گھر کی تازہ سبزی کا مزہ ہی کچھ اور تھا، کیونکہ وہ کیمیکل والی کھاد کی نہیں بلکہ قدرتی طور پر اگی ہوئی تھیں، اور بابا سبزیاں پکا پکا کر اسپیشل سبزی ماسٹر ہو گئے تھے۔ چھت پر سب محو گفتگو تھے، اور آج تو امی نے کھانے کے بعد شہر سے لائی ہوئی مٹھائی پھر پیش کرنی تھی۔ سب لوگ جب چھت پر محو گفتگو تھے، اسی دوران درختوں کے پاس سے کسی کی سنسناہٹ کی آواز آئی۔ چھت پر موجود بچوں میں سے ماریا نے ٹارچ کی روشنی نیچے آنے والی جگہ پر ڈالی تو ایک دم اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے یہ تو شیر ہے! اب تو سب ایک جگہ جمع ہو کر شیر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ شیر بے چینی کے عالم میں آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ اصل میں اس کی سونگنے کی حس نے بتا دیا تھا کہ یہاں اس کی خوراک موجود ہے، مگر ظاہر ہے اسے ناکام ہونا پڑا۔ البتہ چھت پر پڑے ہوئے 2-3 پتھر بچوں نے اٹھا کر شیر کی طرف مارے۔ شیر کو آواز اور خوشبو انسان کی تو قریب سے آ رہی تھی، مگر وہ حملہ کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس کی طرف روشنی بھی ماری جا رہی تھی اور وہ اوپر کی طرف لمبی چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ کافی اوپر اونچائی تک نوکیلی گرل لگی ہوئی تھی، مگر پتھر لگتے کے ساتھ ہی وہ ایک زوردار آواز سے دہاڑا، جس سے پورا جنگل جیسے کہ گونج اٹھا۔ امی زور سے چیخیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو تم لوگ؟ لیکن سب کی آواز آئی، جی ہاں، ہم پاگل ہو گئے ہیں خوشی سے، کیونکہ شیر کو لگنے والا پتھر ہم نے نہیں بلکہ ابو جی نے مارا تھا۔ اور اس وقت ابو کی آنکھوں میں ایک شرارت والی مسکراہٹ تھی، اور شیر اپنی دم دبا کر بھاگ چکا تھا، اور بچوں کی تالیوں کی آواز آ رہی تھی۔ رات کو سب اپنے کمروں میں قصے کہانیوں اور کوئی لوڈو کھیلنے میں مصروف تھا۔ نیند نہ جانے کس وقت آئی۔ کافی دیر تک انہوں نے بے چین کھوپڑی کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئی۔ پھر سب سو گئے۔ صبح جب ایک ایک کر کے سب جاگے تو خوشی اور اطمینان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ وہ اس کھوپڑی سے بنگلے کو آزاد کرا چکے تھے۔ وہ رات بڑی سکون سے گزری، اور پھر تیسرے دن خان بابا کی کپتانی میں سب ہرن کے شکار کو نکل پڑے۔ ان کو معلوم تھا کہ اکثر ہرن کا گزر کہاں سے ہوتا ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی پوزیشنوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بچوں کی ڈیوٹی درخت کے اوپر بٹھا کر دوربین دے کر لگا دی گئی تھی کہ جیسے ہی کسی سمت سے بھی ہرن آئے، سب چوکنا ہو جائیں۔ بالآخر 2 ہرن ہلکے ہلکے بھاگتے ہوئے نظر آئے تو خان بابا بولے، تیار ہو جاؤ۔ اور ابو نے 2 مختلف سمتوں سے فائر کیا، جو ایک ہرن کو لگا اور ایک ہرن بھاگ گیا، اور اس ہرن کو بابا نے فوری طور پر ذبح کر دیا، اور وہی کچھ دیر کے بعد اس کا گوشت کاٹا جا رہا تھا۔ گوشت کٹ جانے کے بعد سب بنگلے آ گئے، اور اندر کچی زمین پر لکڑیاں جلا کر چولہا سا بنا لیا، اور پھر مسالہ لگا کر گوشت کو باربیکیو کرنے لگے، اور سب نے وہیں بیٹھ کر یہ انوکھی اور مزیدار دعوت نوش کی۔ اور پھر اسی طرح یہ دن بھی انجوائے کرتا ہوا گزر گیا۔ اگلی صبح آپ سب واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔ ماریا اور عدیل کو بھی گھر یاد آنے لگا تھا، کیونکہ وہ اپنے امی اور ابو کے بغیر آئے تھے۔ جاتے وقت خان بابا بہت اداس نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ شاید قدرت نے آپ لوگوں کو اسی خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ ایک بے چین روح کو چین مل گیا۔ ارشد صاحب نے خان بابا کو تسلی دی۔
کہ ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ، بس اس مرتبہ آپ کو ایک عدد جن کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور ان کی یہ بات سن کر ایک زوردار قہقہہ لگا اور سب ہنسنے لگے، اور گاڑی شہر کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ کہانی ختم۔